ہندوستان میں سلطان الہند غریب نواز تشریف لائے. وہ کون سی کتاب تھی جس کو پڑھا کر مسلمان بنایا گیا؟ کون سی کتاب تھی؟ لوگ کہتے ہیں حضور کے غریب نواز نے تو کوئی کتاب ہی نہیں لکھی. ارے قطب الدین بختیار کاکی نام کی کتاب نظر سے نہیں گزری کیا؟ کیا بابا فرید گنج شکر نام کی کتاب زبان نظر کے سامنے سے نہیں گزری؟ کیا محبوب الہی اور صابر کلیری نظر کے سامنے سے نہیں گزرے؟ گزرے ہوں گے، مگر یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں اور چمگادڑ کو روشنی پسند نہیں ہے. چمگادڑ کو روشنی میں دکھائی نہیں دیتا. غریب نواز کی کتابیں ڈھونڈ رہا ہے. ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کرو. بخاری بھی حل ہوگی، مسلم بھی حل ہوگی، منطق و فلسفہ بھی حل ہوگا، اصول بھی حل ہوں گے. اور وہ کتاب جس کتاب کا ایک ایک حرف الہامی ہوتا ہے، جو انسان کے دل پہ لکھی جاتی ہے، وہ بھی منکشف ہوگی. غریب نواز نے کچھ نہیں لکھا، مگر دست قدرت نے ان کے ماتھے پہ کیا لکھا. اور جنہوں نے ابن صفی نے حضور 120 ناولیں تو عمران سیریز کی اور 125 فریدی سیریز کی لکھی ہیں. کیا ہو گیا کتابوں سے؟ 250 کتابیں ہیں ابن صفی کی تقریباً. ابن صفی کی شیکسپیئر کے کتنا لکھا اس نے. تو لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ تمہارے لکھے ہوئے کتاب کو پڑھ کر لوگ جاسوس بن گئے. ابن صفی کی کتابیں پڑھ کے لوگ جاسوس بن گئے، یا غریب نواز کی صحبت میں لوگ مومن بن گئے؟ کتابیں پڑھ کے لڑائی ہو گئی، یا صحبت میں بیٹھ کر لڑائی ختم ہو گئی؟ این المتحابون بجلالی، کہاں ہے مجھ سے محبت کا، میری خاطر محبت کرنے والوں کا مزداق بن گیا. ہوا کیا؟ لوگ کہتے ہیں غریب نواز نے فتویٰ نہیں دیا. کون سا فتویٰ نہیں دیا؟ ایسا فتویٰ دیا کہ جس فتوے کے سامنے ہندوستان کا موروثی اور پراچین کفر نہ ٹھہر سکا، ایمان کے پردے میں آ گیا. کون سا فتویٰ نہیں دیا؟ کیا نہیں کیا انہوں نے؟ آج جو گھنگرج دکھ رہی ہے ہندوستان میں، عرس ہوتے ہیں، لنگر پکتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، دارالافتاء کھلا ہوا ہے، تحقیق چل رہی ہے. کیسے؟ یہ وہ غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے. ایک نعت کا مصرع ہے جو آفاقی ہے کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، مگر ہندوستان کے ماحول میں کہو کہ غریب نواز نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو خانقاہیں تو وہ کام کرتی ہیں جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے عین مطابق ہوتی ہیں. ظاہر کی صفائی کیا ہے کہ آپ نہا لیں صابن سے، بالوں میں تیل لگا کر کاٹ لیں، اچھے دھلے ہوئے کپڑے پہن لیں، یہ ظاہر کی صفائی ہے. باطن کی بھی صفائی ہوتی ہے، مگر ظاہر و باطن کی صفائی میں ایک چیز آخری بات عرض کر رہا ہوں، آئینے کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک سامنے آئینہ نہ ہو پتہ نہیں چلتا کہ داڑھی مجھ کتنی بڑی ہو گئی، پیشانی پہ داغ لگا ہوا ہے کہ نشان بنا ہوا دکھائی نہیں دیتا. میں خانے میں زاہد کی خبر لی ہے کسی نے، یہ چوٹ ہے، سجدے کا نشان ہو نہیں سکتا. تو آئینہ چاہیے. تو ظاہر کی صفائی بھی ایک آئینے کے ذریعے ہو جاتی ہے جو گھروں میں لگا ہوتا ہے. باطن کی صفائی کس آئینے میں ہوگی؟ باطن کہاں دکھے گا؟ انہی خانقاہوں میں جو اہل اللہ موجود ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوگے تو باطن دکھے گا. غریب نواز کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، باطن دکھنے لگا. اتنا بھیانک باطن ہے، اس کو سنوارو. تو 90 لاکھ لوگوں نے سنوارا، پورے ہندوستان نے سنوار لیا اپنے آپ کو اسی